بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعثت لأتمم مکارم الاخلاق۔ سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے مکارم اخلاق کو پورا کرنے کے لیے دنیا میں بھیجا۔ آج ہمیں جس شخصیت کا ذکر کرنا ہے، جس کی شب ولادت ہے امام حسن علیہ السلام، آج ان کی ولادت کی تاریخ ہے۔ آج شب 15 شعبان ہے، 15 رمضان ہے، لہٰذا ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں اس موقع پر تمام ہی امت اسلامیہ کو۔ اور امام حسن علیہ السلام کی وہ شخصیت ہے کہ جس کے اخلاق اور کردار پہ جو دنیا حرف نہیں اٹھا سکتی ہے، اور کوئی دشمن بھی، مگر بنی امیہ کا یہ کام رہا ہے کہ ہمارے ائمہ کی جو ہے سیرت کو بگاڑنے کے لیے انہوں نے نہ جانے کتنے الزامات اور کتنی جو ہے الزام تراشیاں کی ہیں۔ مجھے زیادہ عرض نہیں کرنا ہے، صرف ایک شبہ اور ایک اشکال اور اس کو جو ہے دفع کرنا ہے جو امام حسن علیہ السلام پہ لگایا جاتا ہے، اور اس کی نسبت جو ہے امام علی علیہ السلام کی طرف بھی دی جاتی ہے، کیونکہ یہ بنی امیہ کا بہت پرانا پروپیگنڈا رہا ہے کہ انہوں نے جہاں اور کام کیے وہاں حدیث بھی بڑھوانے کے بعد میں منسوخ کی۔ ہمارے یہاں اور اہل سنت کے یہاں ایک ہی فرق پایا جاتا ہے کہ اہل سنت کے یہاں جتنی کتابیں صحیح بخاری ہو یا صحیح مسلم ہو یا رسالہ ستہ جنہیں کہا جاتا ہے وہ صحیح کتابیں ہیں، اس میں کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جو ہے وہ کلام خدا کے بعد جو ہے بالکل ایسی ہے جیسے بالکل کلام سے۔ مگر ہمارے یہاں کوئی ایسی روایت اور ایسی حدیث کی کتاب نہیں پائی جاتی جسے ہم یہ کہہ سکیں قرآن کے بعد بالکل صحیح ہے۔ ہمارے یہاں صرف اور صرف ایک قرآن مجید ایسی کتاب ہے جس میں جو ہے کوئی شک نہیں کیا جاتا، ہر لفظ، ہر نقطہ، ہر حرف جو ہے اس کا ہم مانتے ہیں، اور اس میں جو ہے کسی بات کا کوئی شک نہیں پایا جاتا۔ تفسیر میں جو ہے مختلف وہ نظریات ہو سکتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں قرآن کی جو ہے نص میں کوئی بھی اختلاف نہیں پایا جاتا۔ وہی ہم یہ مانتے ہیں کہ جتنا بھی قرآن مجید میں ہو پورا پورا اللہ کی طرف سے، اس میں کوئی کمی اور زیادتی نہیں ہو۔ ہاں معنی میں اور اس کے معنی کرنے میں، تفسیر کرنے میں جو ہے، ترجمہ کرنے میں ہم جو ہے اپنی رائے پیش کر سکتے ہیں، اور جیسے لوگ جو ہے اپنے اپنے عقیدے سے کرتے ہیں، مگر لفظوں میں کوئی بھی کمی زیادتی ہم نہیں کرتے۔ مگر ہمارے یہاں کوئی بھی حدیث کی کتاب ایسی نہیں ہے جس کو ہم یہ کہہ سکیں کہ وہ بالکل صحیح ہے۔ ہمارے یہاں 4 کتابیں حدیث کی جو معتبر مانی جاتی ہیں، اور جو کہا جاتا ہے کہ حیثیت کا دار و مدار ان کا ہے، چاہے وہ ملا حضر الفقی ہو، چاہے وہ شیخ کلانی کی جو ہے کافی ہو، یا استبصار ہو، یا تہذیبی، یا دوسری فروع کافی اور دوسری کتابیں ہوں، وسائل الشیعہ اور دیگر کتابیں، ہمارے یہاں کسی کتاب کے بارے میں یہ نہیں کہا جاتا کہ بالکل صحیح ہے، بالکل امام سے ہے، بالکل جائز میں کوئی مطلب جھوٹ ہے ہی نہیں ہمارے یہاں۔ اگر ہمارے یہاں روایت ہماری کتاب میں پائی جائے تو ہم اس بات کو نہیں مانتے کہ وہ روایت جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ لہذا ایک حدیث امام علیہ السلام کی طرف بھی جو ہے نسبت دی جاتی ہے کہ امام علیہ السلام کوفے کے ممبر پر جو ہے، مثلاً کوفے کے ممبر پر ہیں اور وہاں پر جو ہے خطبہ دے رہے ہیں، اسی خطبے کے درمیان میں جو ہے آپ جو ہے ایک مرتبہ فرماتے ہیں لا تزوج الحسن فإنه رجل مثلا، اے لوگوں دیکھو تم حسن سے جو ہے اپنی بیٹیوں کی شادی نہ کرو، بہت زیادہ طلاق دینے والا ہے۔ اب آپ سوچیں کہ دشمن کی کتنی بڑی چال ہے کہ باپ کی طرف یہ نسبت دو، اور وہ بھی خلیفۃ المسلمین کی طرف نسبت دو، جس وقت علی جو ہے کوفے کے اندر خلیفہ ہیں، تاکہ لوگوں کو یقین جلدی پیدا ہو۔ آپ یہ سوچیے کہ دشمن کتنا بڑا کام کرتا ہے اور کتنی بڑی چال چلتا ہے۔ بہرحال سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس روایت کی سند کیا ہے۔ ہمارے یہاں علم رجال جو بیان کیا گیا ہے وہ اسی لیے کیا گیا ہے، تو سب سے پہلے جو ہے یہ روایت سند صحیح نہیں ہے، اس کی سند جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، اس کے اندر جو ہے مشہور لوگ داخل ہوئے، جیسے کہ سید خوئی علیہ الرحمہ نے اپنے معجم الرجال میں فرمایا۔ اس میں زیادہ مجھے بحث نہیں۔ اگر متن کے حساب سے دیکھا جائے، اس کی جو ہے متن جو ہے متن، اس میں بھی اگر دیکھا جائے تو یہاں پر جو ہے مطلب اس کے مضمون کو نہیں لیا جائے گا، اس کے مطلب اگر اس متن کو دیا جائے لا تزوج الحسن فإنه رجل مثلا، کہ یہ جو ہے یہ متن حدیث جو ہے، یہ جو الفاظ حدیث ہیں کہ لا تزوج الحسن، یہ امام حسن علیہ السلام کی شخصیت کو مجروح کرتا ہے۔ کیا ایسے امام سے جو منصوص من اللہ ہو؟ اچھا، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ طلاق جو ہے وہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ عمل ہے یا ناپسند عمل ہے؟ تمام فرقے جو ہے اس بات پر متفق ہیں، سب بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ طلاق اللہ کے نزدیک وہ غضبناک چیز ہے
کہ جس سے جو ہے عرش الہی ہل جاتا ہے۔ تو لہٰذا آپ سوچیے کہ جس سے عرش الہی اور غضبناک چیز پروردگار کے نزدیک وہ چیز ہے طلاق، تو کیا امام اور منصوص من اللہ اور جو معصوم ہو، جس کے اوپر عصمت کا پہرا بٹھایا گیا ہو، کیا وہ امام جو ہے ایسا کام انجام دے گا جس سے عرش الہی جو ہے کانپ جاتا ہو، عرش الہی جو ہے ہل جاتا ہو؟ ذرا تصور کریں۔ یعنی امام کی شخصیت کو مجروح کرنے کے لیے لوگوں نے جو ہے پروپا کرنا بنایا، پہلی بات۔ لہٰذا اس کا مطلب بھی صحیح نہیں ہو سکتا، کیوں؟ شخصیت امام علیہ السلام کو یہ مجروح کر رہا ہے، شخصیت امام کو جو ہے پارا پارا کر رہا ہے۔ کہاں تو وہ اخلاق کے پیکر ہیں۔ اچھا چلو اگر ہم مان لیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ 70 کو یا 300 کو یا 400 کو یا 70,000 کو یا 10,000 کو یا 5,000 کو، جتنی بھی عورتوں کو آپ نے طلاق دیا، اگر ہم مان بھی لیں، ایمانداری سے یہ بتلائے امت اسلامیہ اور وہ مورخین اور وہ لوگ کہ امام حسن علیہ السلام کو زہر کس نے دیا؟ تو تمام مورخین نے لکھا کہ امام حسن علیہ السلام کو زہر دینے والی آپ کی زوجہ جعدہ بنت اشعث ہے، جعدہ بنت اشعث ہے۔ تو لہٰذا جب جعدہ بنت اشعث نے زہر دیا، یہ امام حسن علیہ السلام کی بیوی ہے، تو امام حسن علیہ السلام نے زہر کو کھانے کے بعد جس وقت اس نے زہر دے دیا، آپ کا زہر کا اثر شروع ہو گیا، تو ایک شخص جو دوسری عورتوں کو بغیر خطا، بغیر کسی جرم کے دوسری عورتوں کو طلاق دے رہا تھا اور اتنی طلاق دے چکا، جب یہ معلوم ہو گیا کہ جعدہ نے جو ہے مجھے، جعدہ بنت اشعث نے جو ہے مجھے مثلا زہر دیا ہے، تو کیا امام کے لیے یہ فرض نہیں بنتا تھا کہ ایسی ناوکار عورت کو جو ہے مثلا جو ہے آپ طلاق دے دیتے؟ مگر کوئی تاریخ اسلام اس بات کو نہیں لکھتی۔ امام زندہ رہے اس کے بعد ایسی نہیں فوراً زہر کا اثر ہوا، نہیں، آہستہ آہستہ ہوا۔ امام نے جو ہے وصیتیں بھی کی ہیں، اپنے خاندان والوں کو بلایا ہے اور اس کے بعد جو ہے بدل تمام کام کیے، تو کیا امام اس کو طلاق نہیں دے سکتے؟ جب امام اپنے قاتلہ بیوی جس نے زہر دیا ہو، جو اتنی بڑی دشمن ہو، جو امام سے اتنی نفرت کرتی ہو، جس بھی ایسی نفرت کرنے والی دشمن عورت کو جو ہے زہر، مطلب جس نے زہر دے دیا، جان ہی ختم کر دی، اس عورت کو امام طلاق نہ دے، تو کیا ایسی عورتوں کو طلاق دے گی؟ جرم بھی تاریخ نے ثابت نہیں کیا ہے کہ امام نے جو ہے کوئی جرم کی وجہ سے ان کو طلاق دیا۔ تیسری بات اگر دیکھا جائے، اس میں جو ہے طلاق جو ہے وہ کراہیت کی چیز ہے، شوق کی چیز نہیں ہے۔ تو کیا امام علیہ السلام اس چیز کو دوست رکھیں گے جس میں کراہیت پائی جاتی ہے؟ کیا امام معصوم ہونے کے بعد، ہمارے یہاں یہ بات امتیازی ہے کہ ہم اپنے امام کو منصوص من اللہ مانتے ہیں، پھر اس کو معصوم مانتے ہیں۔ آج ہمارے درمیان میں اور دوسرے لوگوں کے درمیان امت مسلمہ کا کوئی فرقہ ہو، ہم بڑے فخر و مباحث سے اس بات کو کہتے ہیں کہ جو امتیاز امت اسلامیہ میں ہم شیعہ فرقے کو ہے، اتنا وہ امتیاز کسی دوسرے فرقے کو نہیں ہے، اور اس میں کسی کو برا ماننے کی بات بھی نہیں۔ کیوں؟ چونکہ بعد رسول دوسری امت مسلمہ نے اپنا سلسلہ جو ہے غیر معصوم کی طرف کر دیا، مگر الحمدللہ بعد رسول بھی ہمارا سلسلہ آج تک معصوم سے ہے۔ ہمارا آج بھی ایک امام جو ہے معصوم ہے، تو معصوم سے کوئی ایسا عمل جو مکروہ ہو وہ صادر نہیں ہوتا۔ ارے امام کی تو بات دوسری ہے، ہمارے تو بعض علماء ایسے ہیں جن سے جو ہے مکروہات صادر نہیں ہوتے ہیں، جیسے علامہ رضی اور علامہ سید مرتضیٰ کا جو ہے واقعہ بہت مشہور و معروف ہے۔ لہٰذا کیا ہمارے علماء سے جو ہے ایسی باتیں مکروہات جو ہے صادر نہیں ہوتے ہیں، یہ جائے کہ ہمارے امام سے، امام جو ہے اس سے مکروہات جو ہے وہ صادر نہیں ہو سکتے۔ لہٰذا موضوع طویل ہے، میں اس کو جو ہے انشاءاللہ پھر کبھی۔ اس کے بعد اگر آپ دیکھیں، امام جو ہے وہ اخلاق کا پیکر ہے۔ امام علیہ السلام کے سامنے آنے کے بعد میں دشمن جو ہے وہ گالی دیتا رہتا ہے، مگر امام جو ہے کبھی اس کی جو ہے پلٹ کر اس کا جواب نہیں دیتے ہیں۔ تو لہٰذا جو امام دشمنوں کے ساتھ ایسا ہو تو کیا پھر تیسری بات جو ہے، اہم بات جو ہے وہ یہ ہے، ہمارے یہاں شیعوں کے یہاں دوسروں کی طرح طلاق کہنے سے معاملہ ختم نہیں ہو جاتا کہ انسان جو ہے فوراً طلاق دینے کے بعد نہیں۔ ہمارے یہاں مطلب ہماری شریعت اور ہماری فقہ میں جو ہے یہ اصول ہے کہ اگر ایک انسان کے 4 بیویاں پائی جاتی ہوں اور وہ انسان ایک بیوی کو طلاق دینا چاہے
تو جب تک دوسری شادی نہیں کر سکتا، یعنی چوتھی شادی دوبارہ نہیں کر سکتا جب تک کہ اس عورت کی طلاق پوری نہ ہو جائے، عدت پوری نہ ہو جائے۔ جب اس کی عدت، کیونکہ جب تک عدت پوری نہ ہو وہ اس کی شرن زوجہ رہتی۔ تو میری سمجھ میں نہیں آتا ان گھڑنے والوں نے کس طرح گھڑا کہ اتنی شادیاں کر لی، کیا روزانہ جو ہے لائن میں کھڑی رہے۔ تو امام علی کے اس فرزند کو جو ہے معصوم ہونے کے بعد جو محافظ شریعت آیا تھا، کیا شریعت کا پاس بھی نہیں تھا کہ روزانہ شادی کر لیتے تھے جن میں عدت جو ہے بھی پوری نہیں ہوتی تھی؟ لہٰذا یہ مذاق کیا گیا ہے، اہل بیت کے کردار کو مجروح کرنے کے لیے کیا ہے، لہٰذا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ، انشاءاللہ باقی جائے پھر، والحمدللہ رب العالمین۔